اچھکزئی صاحب، مذاکرات بڑے مشکل سے شروع ہوئے لیکن شروع ہو گئے. ان مذاکرات سے آپ کچھ نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکسرسائز شاید فروٹ لیس ہی ثابت ہوگی؟ حکومت کہتی ہے جوڈیشل کمیشن بنانا مشکل ہے، اور حکومتی ترجمانوں نے سینٹ میں یہ بیانات بھی دیے کہ کوئی قتل نہیں ہوا ہے 26 نومبر کو، تو کس چیز کا جوڈیشل کمیشن؟ تو ایک طرف حکومت نے بتا دیا کہ ہم تو نہیں مانتے کہ قتل ہوا ہے کوئی. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جو لوگ ہمارے غائب ہیں یا قتل ہوئے ہیں یا جن کو زخمی ہیں اور ان کی لسٹیں ہیں وہ ہم آپ کو نہیں دیں گے، یعنی کہ حکومت کو نہیں دیں گے، جوڈیشل کمیشن کے سامنے ہم اپنی ساری لسٹیں پیش کریں گے. اب یہ ایک ڈیڈ لاک سا بن گیا ہے مذاکرات میں. کہاں جاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں مذاکرات؟ پتہ نہیں میری اردو کمزور ہے یا مذاکرات کے لوگ کوئی اور معنی لیتے ہیں. مذاکرات تب ہوتے ہیں جب دو پارٹیوں کے درمیان اختلاف ہو، دو گروپوں کے درمیان اختلاف ہو. یہ مذاکرات نہیں کہلاتے کہ ایک آدمی آپ کے گھر پر ڈاکہ ڈالتا ہے، آپ کا سامان اٹھا کے لے جاتا ہے، آپ کے گھر پہ قابض ہو جاتا ہے. اس سے مذاکرات واگزاری کے ہوں گے کہ میرا چوری شدہ سامان دے دو، میرے گھر سے نکل جاؤ، خدا کو مانو، میری جان بخشو. مذاکرات کس بات کے؟ آپ بھی جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ یہ جو الیکشن ہوئے فروری میں، پاکستان کی تاریخ کے سب سے بوگس، سب سے ناروا، سب سے وہ انتخابات تھے. بالکل زر اور زور کی بنیاد پہ، زر اور زور کی بنیاد پہ عوام کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے. عمران خان کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ بات دنیا جانتی ہے، ہم سب جانتے ہیں، پاکستان کا ہر فرد جانتا ہے کہ عمران خان یہ الیکشن جیت چکا تھا. اور اس پہ پتہ نہیں کن قوتوں کے ایما پہ جنہوں نے بھی کیا ہے، یہ پاکستان کے ساتھ انتہائی بڑا جرم ہے. جنہوں نے کیا ہے، اگر انہیں پاکستان عزیز ہے، اگر وہ واقعی پاکستان سے محبت کرتے ہیں، انہیں اس جرم پہ معافی مانگنی چاہیے، انہیں پیچھے ہٹنا چاہیے. میں نے کل بھی کسی انٹرویو میں کہا تھا اور قصداً کہا تھا، ارادے سے کہا تھا، میں نے کہا میاں صاحب نواز شریف جمہوری آدمی ہیں، ووٹ کو عزت تو ان کا سلوگن تھا، وہ مہربانی کریں درمیان میں پڑھیں اور شاباش سے کہیں کہ بابا انف از انف، استعفیٰ دے دو اور حکومت ختم کر دیں. حکومت ختم کر دیں. تب جب مذاکرات ہوں گے، میں نے کل کسی ٹیلی ویژن کو کہا تھا کہ 4 مہینے کے لیے، یعنی کہ لمبے عرصے کے لیے، کوئی 4 مہینے کے لیے پاکستان کی ان اکابرین پہ مشتمل ایک قومی حکومت بنائی جائے جس میں نواز شریف صاحب بھی ہوں، جماعت اسلامی والے بھی ہوں، شاہد خاقان عباسی بھی ہوں، پیپلز پارٹی والی بھی ہوں، یہ فضل الرحمان صاحب بھی ہوں. یہ 4 مہینے وہ اس پہ سوچے کہ کس طرح اس کو ٹرانزیشن اگلے پار کیا جا سکتا ہے، الیکشن کرا دیے جائیں. یعنی کہ قومی کیئر ٹیکر سیٹ اپ، قومی سیٹ اپ اس بنیاد پہ کہ پاکستان کو واپس آئینی اس میں لایا جائے. پاکستان میں آئین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. پاکستان ایک جمہوری اسٹیٹ ہے. پاکستان میں پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، پنجابی اپنی مرضی سے خود اس میں یعنی ایک رضاکارانہ فیڈریشن میں رہتے ہیں. یہ لوگ مختلف نوع قسم کے لوگ ہیں، زبانیں مختلف ہیں، مختلف ہے. جس چیز نے ان کو اکٹھا رکھا ہوا ہے وہ پاکستان کا آئین ہے. اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اسمبلی کا اسپیکر جو کسٹوڈین ہوتا ہے پارلیمنٹ کا، وہ اسمبلی میں بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ میں نے جاسوسی اداروں کو اجازت دے دی ہے کہ جس آدمی کا بھی ٹیلی فون آپ ٹیپ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں. اچھا، لیکن اچھکزئی صاحب، اس پہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک طرف تو یہ مذاکرات ہو رہے تھے پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان، دوسری طرف بیرسٹر گوہر کی آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی کہ ہم نے آرمی چیف سے جو ملاقات کی اور اس کے اوپر ان کی طرف سے سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے اس چیز کی تردید آئی کہ ہماری پی ٹی آئی سے کوئی سیاسی معاملات پہ بات چیت نہیں ہوئی ہے. بہرحال گوہر صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے سیاسی مسائل اور مطالبات ان کے سامنے بھی رکھے ہیں. جس میٹنگ کے اوپر آپ نے بھی یہ کہا کہ یہ آئین کی روح کے خلاف ہے. تو کیا آپ کے کہنے، اور آپ نے پھر یہ بھی سنا ہوگا کہ عرفان صدیقی صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم سے مذاکرات کی کیا ضرورت ہے، آپ پھر ادھر ہی بیٹھ کے مذاکرات کریں. تو کیا ہائیبریڈ نظاموں میں، جس طرح سے کہ اس وقت پاکستان کا ہائیبریڈ نظام چل رہا ہے، تو کیا ہائیبریڈ نظام میں اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کی یا اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان کوئی ریلیشن شپ یا کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے یا ہونی چاہیے؟ بات یہ ہے، میں نے یہ لفظ سنا ہے ہائیبریڈ نظام. کیا نظام؟ یعنی ملک میں اگر ماشاء اللہ ہے تو بھی غیر آئینی ہے،
आइन को छेड़ना, आइन को एब्रोगेट करना, आइन को तोड़ना, आइन में गड़बड़ करना, जो ये करते हैं और वो सब जो उनके साथी हैं वो कैपिटल पनिशमेंट के हकदार ठहराए जाते हैं। आइन खुद कहते हैं, मैं नहीं कहता। हाइब्रिड निज़ाम हो जो भी हो, अगर माशाल्लाह भी गैर आइनी है, अगर हाइब्रिड निज़ाम है भी गैर आइनी, पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है जो भी आता था जो भी आता है सीधा GHQ, और GHQ में बैठने वाला हर आदमी ऊपर से लेकर नीचे तक खड़े होकर ये हल्फ लेता है कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा। 1993 में गौहर अयूब खान स्पीकर थे, मैंने जब दूसरी दफ़ा 90 को भी मैं मुंतखब हुआ था, जब वहाँ उन्होंने हल्फ लिया तो मैंने उन खड़े होकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर की कहा, मैंने कहा स्पीकर साहब ये आइन ये हल्फ एक हैवी वो थी या ये ऑब्लिगेशन। कहते आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ये आपने हमसे हल्फ लिया, उसका आखिरी टुकड़ा मैंने पढ़ा कि मैं पाकिस्तान के आइन की फलाना फलाना वफादारी करूँगा। हम किस तरह कर सकते हैं? मैंने कहा कोई भी सरपरा कल उठ के चला आएगा और हमलावर होगा, हम किस तरह दिफा करेंगे? या तो ये है कि हमसे हल्फ ले लो कि जिस दिन इस आइन को कोई एब्रोगेट करेगा हम अंडर ओथ होंगे कि सारा पाकिस्तान गलियों में खड़ा होगा और अपनी आइन की दिफा करेगा। इस पर खूब मेरी तकरार हुई थी। उन्होंने कहा जगदा साहब आप क्या कह रहे हैं, आपकी सीट जा सकती है। मैंने कहा सीट जाए, लेकिन ये फॉर्मेलिटी थी या ऑब्लिगेशन? सही है, काफ़ी झगड़ा हुआ जी। अच्छा, तो ये बताइए अब अचकज़ई साहब कि आप लोगों का चले मुज़ाकरात की और जो पसे पर्दा मुलाकातें हैं उसकी बात तो हमने की, लेकिन जो अब आप लोगों का जो प्लेटफॉर्म है जो बना, जिसमें शायद खाकान अब्बासी साहब से भी आप लोगों की मुलाकात हुई, क्या वो बाकायदा तौर पे उसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं? और क्या आने वाले दिनों में आप लोग मौलाना फजल रहमान को भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में दावत देंगे? हम आपको भी बुलाएंगे, ये नहीं कि मैं कोई वो हूँ। बात ये है पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में है, हम अजहती बहरानों में है, इक़्तिसादी बहरान है, इखलाकी बहरान है, सियासी बहरान है, आइनी बहरान है, ये सब कुछ है। हम कोशिश करेंगे शायद खाकान अब्बासी समेत, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ हैं, जर्नलिस्ट हों, जर्नल्स हों, जजेस हों, माहिरीन इक़्तिसादियात हों, माहिरीन तजारत हों, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि आएँ, हम आपके मेज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें, आएँ हमारे साथ बैठें 2 दिन, हम सब मिल के कलेक्टिव विजडम में फैसला कर लें कि इस मुल्क को किस तरह चलाना है। दिन ब दिन ये मुल्क, में माफ़ी चाहता हूँ, मुझे दुख होता है, दिन ब दिन ये मुल्क बिल्कुल एक जिस तरह एक ख़तरनाक मर्ज़ का मरीज़ मौत की तरफ हमारे सामने बढ़ रहा है, और हमें पता है कि वजूहात क्या है, कोई अंगुश्तमाई नहीं करता। ये कैसे चलेगा? दुनिया में भी पढ़ी लिखी औरत है, मैं तो गंवार आदमी हूँ, गाँव में पढ़ा लिखा हूँ। बात यह है दुनिया अपने उन बच्चों को उभारती है जिनमें नो कहने की ताकत होती है, जो जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े होते हैं। या उल्टा है, जो वफादारियाँ बेचता है, दूसरों की वफादारियाँ खरीदता है, गंज के बैल की तरह बिकता रहता है, वो वफादार है, पाकिस्तान का हुक्मरान है। यानी यहाँ तक हमारी बर्बादी पहुँच चुकी है। अभी आप बात कर रहे थे कुलीग से, जो कुछ 26 को हुआ, लोग क्या कर रहे थे? ये आइन इंसान को हक देता है, इज्तिमा का हक देता है, जुलूस का हक देता है, क्या कह रहे हैं?